مجلس کی قبولیت کے لیے، بیماروں کی شفا یابی کے لیے، حاجات کی استجابت کے لیے سب مل کر بآواز بلند صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی۔ الحمد للہ الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر الحق الذي قوله حق ووعده حق وامره حق وقال الحق في حقه ويعلمون ان الله هو الحق۔ الصلاة والسلام على النبي الحق والنبأ الحق وصاحب كتاب الحق وقال الحق في حقه إنا أرسلناك بالحق هو أبو القاسم محمد اللهم صل على محمد ثم صلاة الحق وسلام الحق على وصي الحق وولي الحق وخليفة الحق الذي لسانه لسان الحق وبيانه بيان الحق وظهر في مكان الحق هو حقيقة الحق وصراط الحق وسراج الحق وإمام الحق وقال النبي لحقه الحق مع علي وعلي مع الحق اللهم أدر الحق حيث ما دار علي وعلى آله الطيبين الطاهرين الحقيقيين المعصومين ولعنة الله على أعداء الحق أجمعين من يوم عداوتهم إلى يوم الحق أما بعد فقد قال الله سبحانه بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ مل کر صلوات۔ اجازت ہے حضور؟ صاحبان فہم، بزرگان، واجب الاحترام، صاحبان فہم و ذکا، محبان نقطہ با، تشنگان بادہ ولا، سائلان دست خدا، جالسان شہر وفا، عاشقان کل کفاؤ حل عطاؤ انماؤ لا فتح۔ سلسلہ گفتگو کا یہ عشرے کا دوسرا مرحلہ، ثناء کلام میں مسلسل خالق کلام کے کلام سے ایک سورہ کی تلاوت کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ بارگاہ رب العزت میں شکر گزار ہیں کہ زندگی کو ایک موقع اور دیا اور پھر اس ذکر میں چلے آئے کہ جس میں آنا بھی عبادت ہے، بیٹھنا بھی عبادت ہے، سننا بھی عبادت ہے، سنانا بھی عبادت ہے، کیونکہ ذکر ہی ان کا ہے جنہیں دیکھنا بھی عبادت ہے۔ لکھا کل کی گفتگو، لکھا کہ ذکر و علی نبادہ، حب و علی نبادہ، النظر الی وجہ علی نبادہ، علی کا ذکر کر رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں۔ اچھا کمال یہ ہے، عبادتیں تو بہت سی ہیں لیکن ہر عبادت اپنے وقت میں مقید ہے۔ کل بھی میں نے ایک جملہ آپ کے حوالے کیا تھا، نامکمل رہ گیا اس لیے آج اسے مکمل کرنا چاہتا ہوں۔ خوش نصیب ہیں ہم سب جو اپنے اوقات کو اس ذکر میں گزار کر اپنی اوقات میں اضافہ کر رہے ہیں۔ جملہ اب مکمل کر رہا ہوں حضور والا، شکر گزار ہیں بارگاہ رب العزت میں، ہم خوش نصیب ہیں، ہمیں یہ نعمت عظمیٰ عطا کی کہ اپنے اوقات کو اس ذکر میں گزار کر اپنی اوقات میں اضافہ کر رہے ہیں۔ کیوں؟ ذکر ہے علی ابن ابی طالب کا، محبت علی ہے، محبت حسین ہے جو فرش عزا پر لائی ہے، اور یہ محبت نہ وقت کے اوقات دیکھتی ہے نہ انسان کی اوقات دیکھتی ہے۔ صاحبان فہم سارے میں
یہ محبت نہ وقت کے اوقات دیکھتی ہے نہ انسان کی اوقات دیکھتی ہے. صبح ہو تب بھی علی کا تذکرہ، دن فجر کے بعد حسین کا عشرہ ہو رہا ہے، 8 بجے حسین کا عشرہ ہو رہا ہے، دوپہر کو حسین کا عشرہ، شام کو، رات گئے تک. نہ وقت کے اوقات نہ انسان کی اوقات. کون کس نسل کا ہے؟ دولت مند ہے تو اسی فرش پہ بیٹھا ہے جہاں برابر میں غریب بیٹھا ہوا ہے. مفلس اور امیر یکجا، رئیس اور فقیر یکجا. نہ وقت کے اوقات نہ انسان کے اوقات. عبادتیں بہت ہیں لیکن ہر عبادت اپنے وقت میں ہے. نماز عبادت ہے مگر اوقات معین ہیں. اگر کوئی چاہے فجر کی نماز ابھی پڑھے، کل جو فجر آئے اس کی، ورنہ قضا پڑھنے کے تو عادی ہیں. کل جو فجر ہوگی چند گھنٹوں کے بعد، اس کی ابھی پڑھ لوں رات کو، نہیں ہو سکتا. ویسی نماز 2 رکعت جیسی صبح پڑھنی ہے کچھ گھنٹوں کے بعد، ویسی ابھی پڑھ لوں. ہوگا؟ نماز ہوگی؟ کہلائے گی فجر کی نماز؟ جو خاموش ہیں نہیں ہوگی نا. کیوں؟ کیا فرق ہو گیا؟ کہ اپنے وقت میں ہے، وقت سے پہلے نہیں ہو سکتی. ویسی ہی عبادت کرنی ہے مگر شرط یہ ہے وقت میں کی جائے، وقت سے پہلے نہیں کر سکتے. روزہ رکھنا عبادت ہے. ماہ رمضان کے روزے سردیوں میں نہیں رکھے جا سکتے. جب رمضان آئے گا اسی سے روزہ واجب ہوگا، اسی مہینے میں روزہ رکھنا ہے. قضا کرنے وہ الگ معاملہ ہے لیکن واجب روزہ رمضان میں رکھنا ہے. روزے اپنے وقت میں ہیں. حج زمانہ ذی الحج میں ادا کیا جائے گا. ذی الحج سے پہلے حج نہیں ہو سکتا، عمرہ کہلا سکتا ہے. یعنی جتنی عبادتیں ہیں اپنے اپنے وقت میں کی جاتی ہیں، وقت میں محدود ہیں. یہ ذکر علی وہ عبادت ہے جو وقت کی بھی اوقات بدل دیتا ہے. یعنی محب علی، علی سے محبت کرنے عبادت ہے. لکھا گیا محب علی اگر جاگ رہا ہے تو عبادت کر رہا ہے، اگر سو رہا ہے تو عبادت کر رہا ہے، اگر بیٹھا ہوا ہے تو عبادت کر رہا ہے، اگر کھڑا ہوا ہے تو عبادت کر رہا ہے، اگر آ رہا ہے تو عبادت کر رہا ہے، اگر جا رہا ہے تو عبادت کر رہا ہے، اگر درود پڑھ رہا ہے تو عبادت کر رہا ہے، اور ظالموں پہ لعنت کر رہا ہے تو عبادت. عبادت کر رہا ہے. کچھ چہرے میں نے دیکھے جو درود نہیں پڑھ سکے. حضور داد کی گزارش تو میں نے کی بھی نہیں. پچھلے سال کی 11 مجلس ہے اور آپ کے ذہن میں ہوگی. گزارش بس یہ ہوتی ہے جب درود کی کہا جائے تو اسے حقیر نہ سمجھا جائے. سب مل کر جان لگا کے باواز بلند صلوات محمد ذکر حسین. نہ وقت کا پابند ہے، ہر وقت عبادت ہو رہی ہے حسین کی. اسی نے دشمن کو پریشان کیا. کہنے لگا یہ کیا پھر محرم آ گئے، پھر عزاداری، پھر گریا، پھر رونا. یہ ہر سال یہ کیا معاملہ ہے؟ 1 سال کر لو، 2 سال کر لو، 3 سال کر لو، ہر سال گریا، ہر سال رونا، ہر سال عزاداری، ہر سال ماتم، ہر سال جلوس. کیوں ذرا بھائی؟ حکومتی حلقوں میں سوال پیدا ہوتا ہے. کہتے ہیں یہ ہر سال کا کیا ہے؟ پہلی چیز یہ رونا ہے کیوں؟ روتے کیوں ہو؟ رونے کی ضرورت کیا ہے؟ ہم نے کہا قرآن کافی ہے. انکار کیسے کریں؟ بزرگ کہہ گئے تھے قرآن کافی ہے. کہا قرآن تو کافی ہے. ہم نے کہا قرآن کہہ رہا ہے یعقوب کا ایک بیٹا یوسف گم ہوا. کتنے بیٹے تھے یعقوب علیہ السلام کے؟ 11 بیٹوں میں سے ایک گم ہوا، باقی تو موجود تھے. صبر کرتے. کہ وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ، اتنا روئے یعقوب علیہ السلام. وَبْيَضَّتْ سفید ہو گئیں، عَيْنَاهُ دونوں آنکھیں، من الحزن اس گریے سے، اس غم سے. اتنا روئے دونوں آنکھیں سفید ہو گئیں. گم ہوئے ہیں،
قتل نہیں ہوئے، مل جانا ہے، لیکن یہ جو وقتی جدائی تھی اس نے اتنا رلایا کہ یعقوب کی آنکھوں سے نور چلا گیا، بینائی، آنکھیں سفید ہو گئیں۔ ہم نے کہا وہ وقتی جدائی پہ اتنا رو رہے ہیں، یہ حسین تو شہادت کی منزل پر ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے اگر جدائی آ جائے تو گریہ کیا جاتا ہے، سنت نبی ہے کہ وہ گریہ کر رہے ہیں، ہم بھی اسی گریہ میں رو رہے ہیں۔ کہنے لگے اچھا بہت اچھی دلیل دی آپ نے، لیکن اس دلیل میں خود ہی آپ پھنس گئے۔ ہم نے کہا وہ کیسے؟ کہنے لگے یعقوب یوسف پہ روئے لیکن ہر سال تو نہیں روئے۔ شکر گزار آپ کی توجہات کا۔ یعقوب نے یوسف کا غم منایا، ہر سال تو نہیں منایا۔ کچھ سالوں کے بعد یوسف مل گئے، یعقوب نے غم منانا چھوڑ دیا، اب غم نہیں، ہر سال تو نہیں روئے۔ آپ نے دلیل دی اس لیے رو رہے ہیں کیونکہ یعقوب روئے تھے، تو پھر یہ بھی تو مانیے کہ ہر سال نہیں، 10 سال 20 سال 25 سال روئیں گے پھر ختم۔ ہر سال گریہ کیسا، ہر سال عزاداری کیسی؟ ہم نے کہا یعقوب اس وقت تک روتے رہے، آہستہ سے جملہ کہوں گا صاحبان فہم کے حوالے، اس وقت تک روتے رہے جب تک یوسف کے ظالموں کا حساب نہیں ہو گیا، یوسف نے ان کا فیصلہ نہیں کر دیا، اس وقت تک یعقوب گریہ کرتے رہے۔ اب جب تک خون حسین کا فیصلہ نہ ہو جائے گا، حسین کے عزادار ماتم بھی کرتے رہیں گے، احتجاج بھی کرتے رہیں گے۔ یہ گریہ، یہ رونا، یہ احتجاج ہے، ہر سال گریہ ہوگا، لیکن یہ احتجاج لوگوں کو ناگوار گزر رہا ہے، ان کے چہروں پہ پریشانی ہے، ہمیں بھی پتا ہے کہ یہ وجہ کیا ہے۔ ہر سال عزاداری نہ کی جائے، کیوں نہ کی جائے ہر سال عزاداری؟ 1 سال کریں، 2 سال کریں، 3 سال کریں، یہ ہر سال غم کیوں منا رہے ہیں؟ صاحبان فہم کے حوالے جملہ کر رہا ہوں، ہر سال خوشی منانا قبول ہے؟ میرے خاموش دوست، سالگرہ ہر سال منائی جائے گی، بچوں کی سالگرہ حضور ہر سال، شادی کی سالگرہ ہر سال منائی جائے گی، کبھی تو کہو یہ ہر سال خوشی کیوں؟ اور اصول یہ ہے اگر ٹکرا جائے غم اور خوشی، خوشی چھوٹی چیز ہے چھوڑ دی جاتی ہے، غم بڑی چیز ہے اسے لے لیا جاتا ہے۔ ایک ہی گھر میں شادی کی تقریب تھی اور اسی کے کسی رشتہ دار کا انتقال ہو گیا، قریبی چچا کا انتقال ہو گیا، بھائی کا انتقال ہو گیا، شادی پیچھے چلی جائے گی، غم آگے چلا آئے گا۔ اصول ملا، خوشی چھوٹی ہے، غم بڑا ہے۔ آپ کیا کر رہے ہیں؟ غم مناتے ہوئے نہیں پوچھ رہے ہر سال خوشی کیسی ہے، خوشی مناتے ہوئے نہیں پوچھ رہے ہر سال خوشی کیسی ہے، غم منانے پہ اعتراض کر رہے ہیں کہ غم کیوں منایا جا رہا ہے۔ ہر سال سالگرہ منائی جائے کوئی نہیں پوچھتا، ہر سال شادی کی سالگرہ منائی جائے کوئی نہیں پوچھتا، اور سڑکوں پہ نکلیں پاکستان کے پرچم نظر آ رہے ہیں۔ یہ پرچم کیسے آ گئے؟ کہ آپ کو نہیں پتا 14 اگست آ رہی ہے۔ کیا ہوا 14 اگست کو؟ جملہ پیغام مجھے نوجوانوں کے حوالے کرنا ہے، پھر میں موضوع پہ آ رہا ہوں۔ کیا ہوا 14 اگست کو کہ ملک بنا، پاکستان بنا، وجود میں آیا؟ پھر کیا کریں؟ کہ بھائی اتنا بڑا کام ہوا ہے، خوشی مناؤ۔ کب آیا تھا؟ 74-75 سال پہلے، خوشی آج منا رہے ہیں۔ ہر سال خوشی منانی ہے کیونکہ ملک وجود میں آیا ہے، یعنی اصول مل گیا۔ خوشی چھوٹی چیز ہے، غم بڑی چیز ہے، لیکن خوشی پر اعتراض نہیں ہو رہا، غم پر اعتراض ہو رہا ہے۔ کبھی نہیں کہتے ہر سال سالگرہ کس لیے ہے، کیونکہ جانتے ہیں اگر ہر سال بچے کی سالگرہ نہ منائی تو بچہ ناراض ہو جائے گا، شادی کی سالگرہ نہ منائی تو بیوی ناراض ہو جائے گی، اور ملک کی سالگرہ نہ منائی تو حکومت ناراض ہو جائے گی۔ تو اگر حسین کا غم نہ منایا تو پھر اللہ بھی ناراض ہو جائے گا۔ ماننا پڑے گا، سالوں میں مقید نہیں کیا جائے گا، وجود کو دیکھا جائے گا، اس کی اہمیت کتنی ہے۔ اگر اہمیت ہے تو اسے اپنایا جائے۔ یہ محافظ توحید ہے، عرفان توحید اور محافظ توحید۔ حسین ابن علی توحید کی حفاظت کرنے والا ہے۔
اگر چاہتے ہو کہ توحید باقی رہے تو حسین کے دامن کو تھامنا پڑے گا۔ کل کی گفتگو جس منزل پہ رکی تھی، مادیت پرست کہنے لگے ہم دین کو نہیں مانتے۔ کیوں مانے ہم دین کو؟ جو لوگ دین مانتے ہیں ان کی 3 وجوہات ہیں۔ یا دین ماننے والے غربت و فقر کی وجہ سے دین کو مانتے ہیں۔ علم کلام کی دقیق بحث ہے یہ، جو آسان کر کے آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ غربت ہوگی، فقر ہوگا تو دین کو تسلیم کیا جائے گا۔ کہ عقل مندوں نے، بڑے دماغوں نے یہ فیصلہ کیا لوگوں کو اپنے پیچھے لگانا ہے، غریب مجمع کو۔ کیا کیا جائے؟ کہ انہیں اٹھنے نہیں دینا، دین کا نشہ انہیں دے دیا جائے۔ مادیات پرست کہہ رہا ہے، انہیں کہا جائے ظلم ہو رہا ہے، کوئی بات نہیں، صبر کرو، اس دنیا کے پیچھے نہ بھاگو، آخرت کے پیچھے بھاگو۔ یہ دنیا کچھ نہیں دے گی تمہیں، دنیا کے چکر میں نہیں پڑنا، جو ہو رہا ہے بس ہونے دو، آخرت ہے، انتظار کرو، وہاں پہ فیصلہ ہوگا۔ غریبوں کو اپنے پیچھے لگانے کے لیے 3 نعرے دیے۔ پہلا نعرہ دیا صبر کرو، کھڑے نہ ہو جانا، جو ہو رہا ہے ہونے دو۔ دوسرا نعرہ دنیا کے پیچھے کہاں لگے ہوئے ہو، آخرت کی تیاری کرو۔ تیسرا نعرہ انقلاب کی ضرورت نہیں ہے، فیصلہ اللہ کرے گا، عرش پہ فیصلہ ہوگا، قیامت میں فیصلہ ہوگا، آخرت میں فیصلہ ہوگا۔ فقر پہلی چیز، اس پہلی چیز کے اندر 3 چیزیں۔ جو فقیر ہوگا وہ ان نعروں کے پیچھے چلے گا، جانتا ہے پیسہ تو ہے نہیں، دنیا مل تو رہی نہیں ہے، جب مل نہیں رہی تو پھر یہی خیال کر لوں کہ دنیا کے پیچھے کیا جانا۔ محسوس کر رہے ہیں میرے سارے محترم دوست؟ اردو میں محاورہ ہے، انگور کھٹے ہیں، اس کی وجہ تک جو پہنچے ہیں کہ یہ محاورہ بنا کیوں۔ دنیا مل نہیں رہی، بھائی ہم تو دنیا کی پرواہ کرتے ہی نہیں ہیں، ہم تو دنیا کے پیچھے بھاگتے ہی نہیں ہیں۔ نعرہ دیا مذہب والوں کے لیے، یہ مادیت پرست نظریہ قائم کر رہا ہے۔ ایک، آواز بلند نہ کرو، صبر کرو، رکے رہو، بس جو ہو رہا ہے ہونے دو، صبر کرو۔ تیسرا نعرہ، جو کچھ ہوگا وہاں فیصلہ کیا جائے گا۔ تو یہاں کھڑے ہونا، انقلاب لانے کی ضرورت کیا ہے؟ کیا لگے اس نعرے کے پیچھے، اس مقصد کے پیچھے فقیروں کو لگا دیا، وہ دین کو مان لیا انہوں نے کہ ہاں بھائی بات تو یہی ہے۔ ہم نے کہا آپ نے یہ نظریہ قائم کیا ہے مگر یہ حقیقت سے بہت دور ہے۔ اسلام نے صبر کی کہا ہے، صبر، لیکن صبر کی معنی سر جھکا دینا نہیں ہے، اپنے نظریے پہ قائم رہنا ہے۔ صبر کی معنی استقامت دکھانا ہے، صبر کی معنی پائیدار رہنا ہے۔ اسلام نے یہ تو کہا ہے صبر کرو، لیکن یہ نہیں کہا کہ ظلم کے آگے سر جھکا دو۔ یہی وجہ ہے کہ یہ آج محافظ حسین کی مجلس ہے، محافظ توحید حسین کی مجلس ہے، کہ جو حسین سرداد نداد دست در دست یزید، سر دیا ہے ہاتھ نہیں دیا۔ اسلام نے صبر کرنا سکھایا ہے لیکن سر جھکانا نہیں سکھایا۔ آپ نے کہا سر جھکاؤ، غلط نظریہ قائم کیا۔ آپ نے کہا دنیا کے پیچھے نہ بھاگو، اسلام یہ پیغام نہیں دیتا، بلکہ اسلام نے قرآن میں جتنی مرتبہ آخرت کا ذکر کیا ہے اتنی ہی مرتبہ دنیا کا بھی ذکر کیا۔ دنیا کا ذکر آخرت کے ذکر کے ساتھ۔ کیوں؟ دنیا میں رہ کر آخرت کی تیاری کر رہی ہے۔ اسلام سست اور تنبلی پسند افراد کا مذہب نہیں ہے کہ بس تسبیح ہاتھ میں اور گھر بیٹھے اللہ اللہ کرتے رہیں۔ مولا کائنات کوفے کی مسجد سے گزر رہے ہیں، کچھ لوگوں پہ علی کی نگاہ پڑی، ہاتھ میں تسبیح بیٹھے ہوئے ہیں۔ مولا نے پوچھا یہ کون ہے؟ امیر المومنین یہ رجال حق ہیں۔ کون ہے؟ اچھا یہ کرتے کیا ہیں؟ کچھ نہیں کرتے، صبح سے شام تک اللہ کرتے ہیں اور کچھ نہیں، بس بیٹھے ہوئے ہیں۔ فرمایا یہ کھاتے کہاں سے ہیں؟ محنت نہیں کر رہے، مزدوری نہیں کر رہے، کوئی کام نہیں کر رہے، کھاتے کہاں سے ہیں؟ مولا جب کوئی رحم کھاتا ہے تو پھر یہ بھی کھاتے ہیں۔
کوئی بھجوا دیتا ہے تو کھا لیتے ہیں۔ علی کا جملہ ہے، جلال میں آیا امیر المومنین، فرمایا ان کی مثال گلی میں گھومنے والے کتوں جیسی ہے۔ کسی نے روٹی پھینک دی تو کھا لی، ان سے کہا اٹھو کدالیں اٹھاؤ مزدوری کرو، جس راستے سے محنت کر سکتے ہو وہ راستے پہ جاؤ۔ اسلام سستی کا مذہب نہیں ہے میرے سارے نوجوان دوست، بیٹھے رہنے کا مذہب نہیں ہے، اسلام آگے بڑھنے کا مذہب ہے، دین ہے جو آگے کی طرف لے کے چلتا ہے۔ ایک نظریہ قائم کیا فقیروں کی، فقراء کی وجہ سے دین کو بنایا گیا، سارے فقیر آ گئے بھئی یہ اچھی چیز ہے اسی میں گھس جاؤ اپنے آپ کو چھپا لو۔ دوسرا نظریہ قائم کیا گیا، انسان دین کو کیوں اپناتا ہے؟ اس لیے کیونکہ انسان ڈرتا ہے، ترس ہے، خوف ہے، اسے خوف زدہ ہوتا ہے۔ جس طرح بچہ والدین کو اپنی پناہ گاہ سمجھتا ہے۔ اس کا ایکو تھوڑا سا کم کر دیں۔ محمد و آل محمد صلوات۔ ایک اور صلوات محمد و آل محمد کی ذات پہ۔ اب آپ کی توجہ میرے ساتھ رہے گی۔ اچھا مجھے میری ہی آواز آ رہی ہے، میں سمجھ رہا تھا کوئی داد دے رہا ہے، تو الحمدللہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک صلوات اور محمد و آل محمد کی ذات محمد و آل۔ دوسری بات، ایک فقر کی وجہ سے دین کے دامن میں آتا ہے، دوسرا خوف کی وجہ سے۔ جس طرح بچہ ماں باپ کو پناہ گاہ سمجھتا ہے، کوئی ڈرائے کوئی مارے باپ سے لپٹ جائے گا، ماں سے لپٹ جائے گا کہ یہ مجھے بچا لیں گے، کہ جب یہ بڑا ہوتا ہے تو اب اسے پناہ چاہیے، کوئی زلزلہ آ رہا ہے، آفتیں آ رہی ہیں، کوئی ہو جو مجھے بچائے۔ خوف کی وجہ سے دین کے دامن میں آیا ہے، خدا کو مان رہا ہے خوف کی وجہ سے۔ خوف نہ ہو تو یہ خدا کو نہ مانے۔ مادی پرستوں نے نظریہ قائم کیا، ہم نے کہا تو اس کا مطلب تو یہ ہوا جو جتنا بڑا بزدل ہوگا اتنا بڑا مومن ہوگا۔ جیسے آپ نے بات کی کہ ڈر کی وجہ سے، ترس کی وجہ سے، خوف کی وجہ سے دین کو مانا ہے، تو جو جتنا بڑا خوف زدہ انسان، بزدل انسان ہوگا اتنا بڑا اسے دیندار ہونا چاہیے، اور جو جتنا بڑا بہادر ہوگا اسے اتنا بڑا بے دین ہونا چاہیے، بے ایمان ہونا چاہیے۔ لیکن واقعہ پلٹ گیا۔ آؤ اسلام کے دامن میں دیکھو، علی سے بڑا بہادر کوئی نظر نہیں آتا، اور جب مرحب کا سر اتار کے لاتے ہیں، جا رہے تھے تو نبی کہہ رہے تھے برز الایمان کلہ الی الکفر کلہ، علی نہیں جا رہے، کل ایمان جا رہا ہے۔ عرفان توحید، صلوات بھی محمد و آل محمد کی ذات پہ۔ صلی اللہ محمد و آل محمد۔ کہنے لگے دین کی ضرورت خوف زدہ لوگوں کو، بزدلوں کو ہے۔ خوف کی وجہ سے خدا کو مان رہا ہے جو بچائے، مشکل میں مدد کرے۔ اگر خوف نہ ہو تو خدا کو کوئی نہ مانے گا۔ ہم نے کہا اس کا مطلب یہ ہوا جو جتنا بڑا خوف زدہ بزدل ہے اتنا بڑا مومن ہے، لیکن نہیں، علی سب سے بڑا بہادر اور مومن نہیں، کل ایمان۔ تیسری چیز لائے کہ جو دین کے دامن میں آ رہے ہیں وہ یا فقر کی وجہ سے، یا خوف کی وجہ سے، یا جہل کی وجہ سے۔ جاہل ہیں، نادان ہیں، اسلام کے، دین کے، اسلام ہو یا کوئی بھی دین ہو، دین کے دامن میں آ رہے ہیں، جاہل۔ کیسے؟ سورج گرہن ہوا، چاند گرہن ہوا، آفات آئے، زلزلے آئے، پوچھا بھئی یہ کیا ہو رہا ہے؟ پتہ نہیں کیا، یہ خدا کے کام ہے، خدا ہی کر رہا ہے۔ جاہل لوگ دین کے دامن میں آ گئے، سوچا نہیں، فکر نہیں کی کہ یہ کن وجوہات کی بنا پہ ایسا ہو رہا ہے۔ خدا چاہتا ہے جو کر دیتا ہے، تو خدا کو ماننے والے، اس لیے سورج گرہن آیا، کس نے کیا؟ خدا نے کیا۔ جہل کی وجہ سے، وجہ نہیں پتا کہ سورج کو گرہن کیوں لگا ہے، وجہ کا نا علم ہونا، نا معلوم ہونا بتا رہا ہے کہ یہ خدا کو مان رہا ہے۔ اگر وجہ پتا ہوتی تو بتاتا سورج کو گرہن اس وجہ سے لگا ہے۔ مادی پرستوں کا نظریہ، جہل کی وجہ سے خدا کو مانا جا رہا ہے۔
اگر علم ہوگا تو خدا کو نہیں مانے گا. ہم نے کہا بات تو پھر وہی آ گئی. اگر جہل کی وجہ سے خدا کو مانا جا رہا ہے تو جو جتنا بڑا جاہل ہو اتنا بڑا خدا پرست ہونا چاہیے. جہل کی وجہ سے دامن میں آیا ہے تو سب سے بڑے جاہل کو خدا پرست ہونا چاہیے. لیکن ہم دیکھ کچھ اور رہے ہیں. سب سے بڑا خدا پرست ہے اور منبر پہ آ کے سلونی کہہ رہا ہے. دوسرا، اگر جہالت ہی دین کی وجہ ہے تو دین نے، آسمان نے، اللہ نے جو آسمانی کتابیں بھیجی، کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جو جہالت کی طرف بلا رہی ہو. ہر کتاب علم کی طرف بلا رہی ہے. یعنی پتہ چلا دین جہالت سے نکالتا ہے، علم کی طرف لاتا ہے. جہالت نہیں ہے خدا کی وجہ. وجہ عقل ہے اور فطرت ہے. مادی پرستوں نے 3 نظریے قائم کیے، تینوں باطل ہوئے. اب وجہ کیا ہے خدا کی طرف آنے کی؟ وجہ ہے عقل، دوسری وجہ ہے فطرت. عقل بتا رہی ہے کہ کوئی ہے جو یہ نظام چلا رہا ہے. عقائد میں تقلید حرام ہے. اللہ کو ایک احد کیوں مانتے ہو؟ اس لیے کہ ابو نے کہا ہے، امی نے کہا ہے اللہ ایک. مولوی صاحب نے دینیات میں پڑھایا تھا اللہ ایک ہے. اس لیے نہیں، دلیل ہونی چاہیے. عقائد کو آنکھیں بند کر کے نہیں مانا جائے گا. عقائد کے لیے دلیل کا ہونا ضروری ہے. عقائد نکلا ہے عقد سے. عقد کی معنی گرہ. گرہ کس کی گرہ؟ دلیل کے ساتھ گرہ لگے گی. دلیل ہوگی تو عقیدہ بنے گا، بے دلیل عقیدہ نہیں بنے گا. توحید پہ، خدا کے ہونے پہ اگر عقیدہ رکھنا ہے تو دلیل کے ساتھ رکھنا پڑے گا. دلیل کے بغیر فضول ہے، بیکار ہے، مانا ہی نہیں جا سکتا. اب دلیل کیا ہے کہ خدا کو مانا جائے؟ کون بتا رہا ہے؟ بتانے والے کی بات کو تو ماننا نہیں ہے، ماننا ہے دلیل کے ساتھ. اب دلیل کیا ہے؟ ایک عقل، دوسری فطرت. عقل کیسے بتا رہی ہے خدا ہے؟ 1 مہینے کا بھی بچہ ہو، آپ اسے پھونک ماریں، پھونک، انگلی سے ٹچ کریں، پلٹ کے دیکھے گا یہ کون ہے. ابھی یہ بچہ نہ ہندو ہے، نہ مسلمان ہے، نہ عیسائی ہے، نہ خدا پرست ہے، نہ منکر خدا ہے. بچہ ہے نا، 1 مہینہ، 2 مہینے، 6 مہینے، 8 مہینے، 10 مہینے. پھونک ماری آپ نے، صرف چونکے گا، دیکھے گا کہاں سے آ رہا ہے. بچے کو بھی پتا ہے اگر اثر ہے تو کوئی مؤثر ضرور موجود ہے. اگر اثر ہے، یہ لائٹ جل رہی ہے آپ کے سامنے، پنکھا چل رہا ہے، پنکھا گھوم رہا ہے، اس کا گھومنا بتا رہا ہے. یہ جو گھوم رہا ہے تو کوئی طاقت ہے جو اسے گھما رہی ہے. یہ کس نے بتایا؟ عقل نے. دین بتا رہا ہے کہ خدا ہے، عقل کہہ رہی ہے کہ خدا ہے. عقل کے ذریعے پہنچنا ہے. لیکن دین کے بہت سارے معاملات ایسے ہیں جو عقل ان تک نہیں پہنچ پاتی، جو عقل میں نہیں آتے، جو سمجھ میں نہیں آتے. ان کا کیا کریں؟ کہ دین کو ماننا ہے عقل کے ذریعے، لیکن ہو سکتا ہے آج آپ کی عقل اس تک نہ پہنچے، آنے والے لوگوں کی عقل اس تک پہنچ جائے. اس چیز کو مانو جو عقل سے ٹکرائے نہیں بلکہ فوق عقل ہو جائے. آج سمجھ نہیں آ رہی، آنے والے دور میں سمجھ آ سکتی ہے. متضاد نہیں ہے، متصادم نہیں ہے، عقل سے بالا ہے، عرفہ و اعلیٰ ہے عقل. دوسری چیز فطرت. فطرت بتاتی ہے کہ کوئی خدا ہے. کیسے بتا رہی ہے؟ سوال کریں کسی سے بھی، آپ اپنی ذات میں مستقل ہیں یا دوسروں سے نیاز مند ہیں؟ مستقل ہیں یا محتاج ہیں؟ اچھا، کچھ لوگ ذہن میں جواب دے رہے ہیں. ہے کوئی جو مستقل ہو؟ ہر ایک کسی نہ کسی سے ضرورت میں ہے، مسئلے کو حل، مربوط ہے، مستقل نہیں ہے. جب مستقل نہیں ہو، محتاج ہو، تو جس کے محتاج ہو وہ خود مستقل ہے.
وہ بھی نہیں ہے، وہ بھی کسی کا محتاج ہے، تو پھر ماننا پڑے گا کوئی تو ایسا ہو جو اپنی ذات میں مستقل ہو، اگر نہ ہو تو ہم جیسا ہو جائے گا۔ یہ مادی پرست خدا کچھ نہیں ہے۔ آئے نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کی خدمت میں آئے، بحث و مباحثہ ہو رہا ہے۔ مسجد صرف مسجد نہیں تھی، تبلیغ کا سب سے بڑا مرکز تھی مدینہ کی مسجد۔ مادیات ماننے والے پہنچے نبی کے سامنے، کہنے لگے ہم اس دنیا کو حادث نہیں مانتے، ہم نہیں مانتے کہ کوئی خدا ہے، بلکہ ہم مانتے ہیں یہ جو کچھ ہے اسی طرح تھا، اسی طرح رہے گا، نہ اس کا آغاز ہے نہ اس کا انجام ہے۔ تھوڑی سی مشکل گفتگو کر، نہ کوئی آغاز ہے نہ کوئی انجام ہے۔ ہم نے اپنی آنکھوں سے نہ آغاز دیکھا نہ انجام دیکھا، نہ آغاز جانتے ہیں نہ انجام جانتے ہیں۔ جب آغاز و انجام کا نہیں پتہ، آغاز و انجام بتاتا ہے کہ یہ نہیں تھی اب ہوئی ہے۔ آغاز نہیں ہے اس کا مطلب ہے ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ سے ہے تو کوئی بنانے والا نہیں ہے۔ آغاز بتائے گا کسی نے تو بنایا ہے جو آغاز کیا ہے۔ مادیت پرست نبی سے کہہ رہے ہیں ہم نے ساری دنیا کی چیزیں دیکھی، نہ آغاز ہے نہ انجام ہے، ہمارا نظریہ یہ ہے۔ نبی نے مسکرا کر کہا تو تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ تم نے دیکھا یہ چیزیں ازل سے اسی طرح ہیں؟ محسوس کیجئے گا، نبی کی دلیل ہے، ازل سے اسی طرح قائم ہے، ابد تک اسی طرح قائم رہیں گی، تم نے دیکھا؟ کہنے لگے ہم نے دیکھا تو نہیں، کیونکہ یہ چیزیں تو رہیں گی، ہم نہیں رہیں گے۔ جب نہیں رہیں گے تو اس کا مطلب ہے آئے ہو۔ نبی دلیل دے رہے ہیں اسے کہ تم اپنی باتوں میں خود پھنس گئے۔ ابھی تو کہہ رہے تھے کہ یہ آغاز بھی نہیں انجام بھی نہیں، دنیا میں جو کچھ ہے ہمیشہ سے اسی طرح ہے، اور اب کہہ رہے ہو کہ ہمارا انجام ہے، ہمیں چلے جانا ہے۔ تو مادیت پرستی کہاں گئی؟ اختتام تو ہو گیا تمہارا۔ اچھا یہ بتاؤ، یہ جو رات اور دن ہیں یہ ہمیشہ سے اسی طرح آ رہے ہیں؟ بچوں کے لیے بھی دلیل دے رہا ہوں، سارے صاحبان فہم صاحبان علم، یہ دن و رات ہمیشہ سے اسی طرح آتے جاتے ہیں؟ کہنے لگے ہاں ہمیشہ سے اسی طرح آ رہے ہیں۔ اچھا ہمیشہ اسی طرح آتے جاتے رہیں گے؟ کہنے لگے اسی طرح آتے جاتے رہیں گے۔ نبی نے فرمایا اچھا کیا ایسا ہو سکتا ہے دن اور رات ایک ہی وقت میں آ جائیں؟ نبی کی دلیل، ایک وقت میں جمع ہو جائیں، دن بھی ہو رات بھی ہو۔ کہنے لگا ایسا نہیں ہو سکتا، دن جائے گا تو رات آئے گی، دن ختم ہوگا تو رات شروع ہوگی۔ تھوڑی سی آپ کی توجہ اگر میرے ساتھ آ جائے تو بات کا لطف آئے گا۔ نبی کی دلیل ہے، کہنے لگے ایسا نہیں ہو سکتا کہ دن اور رات جمع ہو جائیں، دن ختم ہوگا تو رات شروع ہوگی، رات ختم ہوگی تو دن شروع ہوگا۔ کہ جواب تو تم نے خود دے دیا، یہ ختم ہونا اور شروع ہونا بتا رہا ہے یہ حادث ہے، ہمیشہ سے نہیں ہے۔ جب ختم ہو رہے ہیں تو کوئی ختم کرنے والا ہے، جب شروع ہو رہے ہیں تو کوئی شروع کرنے والا ہے۔ اسی طرح صلوات بھی محمد و آل محمد کی ذات پڑھی، محمد و آل۔ یہ ہے محافظان توحید، توحید کو منوانے والے، توحید کی حفاظت کرنے والے، کبھی علی کی صورت میں ہیں کبھی مصطفیٰ کی صورت میں ہیں۔ کام توحید کی حفاظت کرنا۔ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام، صلی اللہ محمد و آل محمد۔ امام کے نام پہ اس سے بلند صلوات، صلی اللہ علیہ وسلم۔ علی ابن میثم بغداد میں رہتا ہے، ہارون الرشید کے دور کا آدمی ہے، یعنی عباسی دور حکومت کا آدمی ہے۔ بادشاہ کے پاس موجود ہے علی ابن میثم کہ بادشاہ کی بزم میں، دربار میں ایک مادیت پرست شخص بیٹھا ہے،
اور دلیلیں دے رہا ہے، کوئی خدا نہیں ہے، کوئی دین نہیں ہے، کوئی اسلام نہیں ہے، دربار میں مسلمان بادشاہ کے دربار میں علی ابن میثم آیا، اس کی باتیں سنی، حیران ہوا، کہنے لگا بادشاہ اسے چھوڑو، میں تمہیں آج ایک عجیب بات بتاتا ہوں۔ جیسے اس نے کہا عجیب بات بتاتا ہوں، سب کی توجہ اس کی طرف ہو گئی۔ عجیب بات کیا بتا رہا ہے؟ کہ عجیب بات یہ ہے کہ میں دجلہ کے دریائے دجلہ کو عبور کرنا چاہ رہا تھا، کھڑا ہوا انتظار کر رہا تھا کہ کشتی آئے، میں بیٹھوں عبور کروں۔ اچانک میں نے دیکھا ایک کشتی ہے مگر کوئی چلانے والا نہیں ہے، چلتی ہوئی آ رہی ہے۔ وہ کشتی کنارے سے لگی، میں اس کشتی میں آ کے بیٹھ گیا، اور بھی لوگ بیٹھ گئے۔ اے بادشاہ، وہ کشتی پھر چلنے لگی، کسی کو کسی گھاٹ پہ اتارا، کسی کو کسی گھاٹ پہ اتارا، کسی کو کہیں اتارا، اور مجھے تیرے دربار کے سامنے اتارا۔ جیسے ہی علی ابن میثم امام کا شاگرد ہے، اس نے جملہ کہا، اچانک مادیت پر تڑپ کے اٹھا کہ بادشاہ چھوڑ اس احمق کو، کیا اس کی باتیں سن رہا ہے؟ بھلا ایسا ہو سکتا ہے کوئی کشتی کسی چلانے والے کے بغیر چل پڑے؟ کیا ہو سکتا ہے کشتی کسی چلانے والے کے بغیر دریا میں چل پڑے؟ کشتی کو عقل ہے نہ شعور ہے، کشتی تو خاموش ہے، لکڑی کی بنی ہوئی ہے، وہ کیسے چل سکتی ہے؟ ایک مرتبہ مسکرا کر اس نے کہا، احمق میں نہیں، احمق تو ہے، جب معمولی سی کشتی چلانے والے کے بغیر نہیں